اب یہ آیت نمبر 37 کو دیکھیے گا، سورۃ توبہ ہی کی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسیء یہ کفر میں اضافہ ہے۔ نسیء کسے کہتے ہیں؟ تاخیر کو کہتے ہیں، مؤخر کرنا۔ یہ ہے نساء ینسأ، نساء الشیء، اس نے فلاں چیز کو مؤخر کر دیا، پیچھے کر دیا۔ اسی طرح عربی میں محاورہ ہے نسأت الابل عن الحوض، میں نے اونٹوں کو تالاب سے پیچھے ہٹا دیا۔ سمجھ آئی؟ تو اب یہاں یہی نسیء کا لفظ مصدر فاعل کے وزن پر، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، پیچھے ہٹا دینا کفر میں اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ پیچھے ہٹا دینا کفر میں اضافہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پیچھے ہٹا دینا کفر میں اضافہ ہے؟ مہینوں کی حرمت کو پیچھے ہٹا دینا کفر میں اضافہ ہے ایک، خود مہینوں کو پیچھے کر دینا، آگے پیچھے کر دینا، یہ بھی کفر میں اضافہ ہے دو۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ مہینوں کی حرمت کو پیچھے ہٹا دینا یہ کفر میں اضافہ ہے، کیا مطلب؟ کفر کیسے بنتا ہے یہ الگ تشریح ہے، مہینوں کو حرمت کو ہٹا دینا یہ کیسے، یہ الگ تشریح، دونوں کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ مہینوں کی حرمت کو پیچھے ہٹا دینا، عرب کرتے کیا تھے؟ کوئی زور آور قبیلہ ہوتا، زور آور نہ بھی ہو، جس نے لڑنا ہے، اب ہے محرم، عربوں کی عادت ہی غارت گری تھی، لڑنا، ٹھیک ہے، وہ 3 مہینے لگاتار نہ لڑیں، ان کو چین کیسے آئے؟ اب جب ان کو لڑنا ہوتا تھا تو وہ پھر کرتے کیا تھے کہ مثال کے طور پر محرم ہے، اب اس میں لڑائی کرنی ہے، تو محرم میں لڑائی تو منع ہے، اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، تو کرتے کیا تھے؟ اعلان کر دیتے تھے کہ محرم میں لڑائی حلال ہے، اب چونکہ محرم میں حرام تھی، ہم اس کے بدلے میں محرم کے بعد جو مہینہ آ رہا سفر، اس میں سفر میں لڑائی لڑنا ہم حرام سمجھیں گے، اعلان کر دیتے تھے۔ پھر محرم میں لڑائی لڑتے تھے، سفر میں پھر سانس لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے تو حرام کیا تھا محرم میں لڑنا، سفر میں لڑنا تو میں نے حرام نہیں کیا تھا، جائز لڑائی حرام نہیں کی تھی، ناجائز لڑائی تو ہر مہینے میں حرام ہے، میں نے جس مہینے میں جائز لڑائی حرام کی تم نے اس مہینے میں حلال کر دی، اور میں نے جس مہینے میں حلال کر دی سفر تم نے اس میں حرام کر دی۔ تو یہ مہینے کی حرمت کو پیچھے کر دینا ہے، وہ محرم میں تم نے اس کو روک لی، اس کو پیچھے کر دیا، بعد میں کر دیا، سفر میں ڈال دیا، تو بعد میں کر دیا، پیچھے کر دیا نا، ہٹا دیا آپ نے۔ یہ انما النسیء، یہ نسیء کی ایک صورت ہے، پیچھے ہٹا دینے کی ایک صورت ہے۔ اور علامہ ابن کثیر کی یہ تحقیق ہے کہ عرب جو ہے مہینوں کو آگے جو پیچھے کرتے تھے وہ صرف محرم اور سفر میں ہی کرتے تھے۔ اپنے محدود مطالعے کی روشنی میں میرے نزدیک امام ابن کثیر کی رائے زیادہ معتبر ہے، لیکن انشاءاللہ مطالعہ وسیع ہوگا تو شاید رائے بدل بھی سکتی ہے، کیونکہ اسی آیت کے ساتھ میں نے تھوڑا سا مخصوص مطالعہ کیا تو اس پہ مجھے امام ابن کثیر کی رائے میں بڑا وزن لگتا ہے۔ لیکن امام ابن کثیر کے علاوہ جو ہیں اہل تحقیق وہ کہتے ہیں نہیں، صرف محرم سفر میں وہ آگے پیچھے نہیں کرتے تھے، وہ باقی قمری مہینوں میں بھی وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے، جس کا اثر پھر حرمت والے مہینوں پر پڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ حج آگے پیچھے ہو جاتا تھا، بلکہ 36 سال میں 35 حج ہوتے تھے، ایک مہینہ غائب ہو جاتا، ایک حج ہی غائب ہو جاتا تھا۔ اس کی تفصیل آ جائے گی، تھوڑی بہت وضاحت کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو تاخیر کی ایک صورت جو امام ابن کثیر کہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ صرف محرم و سفر میں حرمت میں آگے پیچھے کر دیتے تھے، محرم میں لڑائی حلال جان لینا، سفر میں حرام جان لینا، بس وہ یہ کرتے تھے۔ لیکن نسیء کی تفسیر اہل تفسیر نے اس کے علاوہ بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تاخیر کی انہوں نے یہ صورت نکالی ہوئی تھی، شمسی سال کے اندر موسم تو یکساں رہتے ہیں، جو گرمی کا موسم ہے جولائی، وہ سدا جولائی گرمی میں ہی رہی، جولائی میں سردی نہیں آ سکتی، دسمبر میں گرمی نہیں آ سکتی، قمری مہینے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، کسی مہینے میں سردی آئے گی، اسی مہینے میں پھر آگے جا کے گرمی بھی آ جائے گی۔
اب عرب کیا کرتے تھے کہ خوشگوار موسم میں ہمیشہ حج کرنے کے لیے قمری سال کو، چلے پہلے اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ وہ آگے پیچھے کیسے کرتے تھے. قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے قمری سال میں اضافہ کر دیتے تھے. قمری مہینہ 354 دن کا ہوتا ہے، قمری سال 354 دن کا ہوتا ہے یا 355 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک. اور جو شمسی سال ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے اور 1/4 دن کا ہوتا ہے. 365 دن اور 1/4 دن، جبکہ قمری سال 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے. تو قمری سال تقریباً 10 دن چھوٹا ہے شمسی سال سے. تو وہ کرتے کیا تھے کہ جیسے ہی قمری سال ختم ہو جاتا اس میں 10 دن کا یعنی قمری سال میں 10 دن کا اضافہ کر دیتے تھے تاکہ قمری سال اور شمسی سال برابر ہو جائیں. یا ہر 3 سال بعد قمری سال میں 1 مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے. 12 کی بجائے قمری سال کو 13 کا بنا دیتے تھے. وہ وہی بات ہوئی نا، کرایہ داری میں ہر سال 10% اضافہ یا 3 سال بعد 30% اضافہ. یہ وہی بات ہو گئی، ہر سال قمری سال میں 10 دن کا اضافہ کر دیا یا 3 سال بعد ایک ساتھ ہی 1 مہینے کا اضافہ کر دیا، بات برابر ہو گئی. یعنی قمری سال کے اندر وہ 1 مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے، 13 مہینوں کا بتا دیتے تھے. بعض اہل تفسیر نے 14 بھی لکھا ہے، 13 یا 14 مہینوں کا بنا لیتے تھے. وہ اس طرح کرتے تھے. قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے قمری سال میں اضافہ کر دیتے تھے 1 مہینے کا 3 سال بعد، یا ہر سال بعد 10 دن کا اضافہ کر دیتے تھے تاکہ قمری سال اور شمسی سال برابر ہوں. یہ ہے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا. یہ ہے آگے پیچھے کرنے کی دوسری تفسیر، جو ایک تفسیر میں پہلے بتا چکا کہ محرم کی حرمت وہ سفر پہ ڈال دیتے تھے، سفر کو حلال جانتے تھے، اور پھر سفر کو حرام جانتے تھے اور محرم کو حلال جانتے تھے لڑائی کے لیے. اور دوسری شکل تاخیر کی، پیچھے ہٹا دینے کی، خود قمری مہینے میں دنوں کا اضافہ کر دیتے تھے، مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے. یہ نسیح کی دوسری شکل ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کیوں مناتے تھے؟ اہل تفسیر نے اس کی 2 وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ یہ ہے، وہ چاہتے تھے کہ قمری سال شمسی سال کے مطابق ہو جائے تاکہ ہر سال حج خوشگوار موسم میں ہی ہو. یعنی ایک دفعہ حج خوشگوار موسم میں آ گیا قمری سال میں، اب اس کو اسی شمسی سال کے مطابق لے کے چلتے تھے کہ ہر سال خوشگوار موسم میں، بہترین موسم میں حج ہو. آج کل حج کتنا مشکل ہے، حبس کا موسم ہے، جون جولائی کا موسم ہے، کتنا مشکل حج ہے، اتنا ہی ثواب ہے حاجیوں کو. لیکن وہ خوشگوار موسم میں حج جاری رکھنے کے لیے قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرتے تھے. تو شمسی سال میں جو سردی معین مہینوں میں آتی ہے، گرمی بھی معین مہینوں میں آتی ہے، اس وجہ سے ایسا کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ کے متولیوں کو اور دیگر عبادت خانوں کے مجاوروں کو حج کے موقع پر نذرانے ملتے تھے. یہ نذرانے غلوں کی شکل میں ہوتے تھے، غلوں کی شکل میں لوگ ان کو نذرانے دیتے تھے، ان مجاوروں کو، متولیوں کو. اور غلے کا تعلق قمری سال سے نہیں، شمسی سال سے ہے کہ وہ گرمیوں میں غلہ پکتا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں، شمسی سال سے شمسی سال کے حساب سے نا، ورنہ تو آپ قمری بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ شمسی حوالے سے کہ سورج کب فصل پر لگتی ہے، دھوپ کب لگتی ہے، وہ کب پکتے ہیں. اب وہ شمسی سال کے حساب سے حج کو رکھتے تھے تاکہ شمسی سال کے حساب سے رکھیں تو عین غلہ جب پکا ہو اس وقت پک جائے، لوگ غلہ کاٹ دیں، اس وقت حج ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تو ہوگا کیا، ادھر غلہ پکا، ادھر کھیتیاں کاٹیں، ادھر حج پہ روانہ ہوئے، ساتھ نذرانے کی شکل میں غلے لے کے چلے گئے، متولیوں اور مجاوروں کو دے دیے مکے میں. وہ نذرانے لینے کے لیے قمری سال کو شمسی سال کے مطابق بناتے تھے. اور اگر قمری سال کو قمری سال پہ ہی رہنے دیتے تو ایسا موسم بھی آتا جس میں کیا کہتے ہیں فصل نہیں پکتی. اب جب فصل نہیں پکتی تو نذرانے تو ان کے لیٹ ہو گئے، یا نہیں ملے یا کم ملے. تو اپنے نذرانے وصول کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں
تو وہ شمسی سال کے مطابق قمری سال کو رکھنے کی کوشش کرتے تھے. وہ شمسی سال بھی اس حوالے سے کہ کیا کہتے ہیں غلہ پک رہا ہو, کھیتیاں کٹ رہی ہوں اور حج ہو رہا ہو, تو قمری سال کو اس طرح وہ شمسی سال کے مطابق بناتے تھے. لیکن اس کا اثر کہاں پڑتا تھا؟ اس کا اثر سیدھا سیدھا حج پہ پڑتا تھا. اب اگر مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تو جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس میں حج ہوتا ہے تو وہ تو ذوالحجہ کا مہینہ نہیں رہا نا, یا تو وہ محرم میں آ گیا یا وہ سفر میں آ گیا, یعنی ذوالحجہ میں حج ہی نہیں رہا, یعنی ایام حج میں حج ہی نہیں ہوتا تھا. یعنی وہ حرمت والے مہینے آگے پیچھے ہو جاتے تھے. اب 4 حرمت والے مہینے ذیقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب, اب 4 حرمت والے مہینوں میں لڑائی بند تھی, ان کا زیادہ احترام کرنا تھا. جب قمری سال آگے پیچھے کر دیے, جب قمری سال آگے پیچھے کر دیا تو حرمت والے مہینے آٹومیٹکلی آگے پیچھے ہو گئے, تو ان کی حرمت میں فرق آ گیا. جس کو اب جس مہینے کو مثال کے طور پر محرم, وہ محرم سمجھ کر اس میں لڑائی نہیں لڑتے, وہ محرم ہے ہی نہیں, وہ تو سفر ہے. اور جس کو محرم سمجھ کر لڑائی نہیں لڑتے, وہ تو محرم ہے ہی نہیں, سفر ہے. اور جس کو وہ محرم نہیں سمجھ کے لڑائی لڑتے تھے, وہ محرم نکلتا تھا مثال کے طور پر. تو حرمت والے مہینے آگے پیچھے ہوتے تھے, ان کی بے حرمتی ہوتی تھی. اس بے حرمتی ہوتی تھی. یہ بے حرمتی کے میں نے 2 طریقے آپ کو بتا دیے کہ خود محرم ہے, اس میں لڑائی علل اعلان ڈائریکٹ حلال کر دی. محرم میں حلال, اب محرم کی جگہ ہم سفر میں لڑائی حرام سمجھیں گے, ڈائریکٹ حلال کو حرام کر دیا, ڈائریکٹ حرام کو حلال کر دیا. محرم ہے, اس میں لڑائی حرام ہے, کہا نہیں حلال ہے. بھئی اب پھر محرم میں تو حرام تھی, کہا اب سفر میں اس کے بدلے ہم حرام سمجھیں گے لڑائی. تو محرم کی حرمت سفر میں ڈال کے ڈائریکٹ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا. اور قمری مہینوں کو شمسی سال کے مطابق بنا کے قمری مہینے میں مہینے کا اضافہ کر دیا ہر سال 10 دن کا اضافہ کر دیا, تو مہینے آگے پیچھے کر دیے. تو اس میں بھی انڈائریکٹلی حرام کو حلال, حلال کو حرام بنا دیا. کہ جو محرم کا مہینہ سمجھتے وہ محرم ہے ہی نہیں, سفر ہے, اور جو سفر کا مہینہ سمجھتے وہ سفر ہے ہی نہیں, وہ تو محرم ہے. انڈائریکٹلی اس کو حرام کو حلال, حلال کو حرام بنا دیا. پہلا ڈائریکٹلی, یہ انڈائریکٹلی. دونوں طریقوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ مہینوں کی حرمت کو آگے پیچھے کر دینا یا براہ راست مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا, جو دو تفسیر نسی کی, اس کے مطابق میں نے کہا نا, اگر مہینے کی حرمت ہی آگے پیچھے کر دی, محرم کی سفر میں ڈال دی, سفر کی حلت محرم میں ڈال دی, تو خود مہینے کی حرمت کو آگے پیچھے کر دینا یا خود مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا, یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر میں اضافہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یا اس کی حرمت کو آگے پیچھے کر دینا, یہ کفر کیسے ہو گیا؟ سمجھیے, براہ راست محرم کی حرمت کو سفر میں ڈال دینا کفر کیسا, اب یہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس طرح کہ محرم میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی حرام کی, انہوں نے محرم میں حلال کر دی. سفر میں جائز لڑائی حلال ہے, انہوں نے حرام کر دی. تو خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا نا. یہ تو اختیار اللہ کا ہے, کسی چیز کو حرام کرنا, کسی چیز کو حلال کرنا, یا حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا, یہ تو اللہ کا اختیار ہے. یہ اختیار مکے کے سرداروں نے لے لیا. محرم میں لڑائی حرام تھی, انہوں نے حلال کر لی. سفر میں حلال تھی جائز لڑائی, انہوں نے حرام کر دی. یہی تو کفر ہے, یہی تو کفر ہے. اس وجہ سے اس کو کفر کہا گیا, یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. زیادۃ فی الکفر بھی آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں کہ زیادۃ فی الکفر کیوں کہا. ایک تو کفر کی تشریح سمجھ لیں, اور اگلی بات مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر کیسے ہو گیا. بھائی یہ بھی انڈائریکٹلی وہی بات آ جاتی ہے, جب مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تو محرم سفر بن گیا, سفر محرم بن گیا, حرمت والے مہینے آگے پیچھے ہو گئے. یعنی جس میں لڑائی حرام ہے تو مہینے آگے پیچھے کر دینے سے خود بخود وہ حرام مہینے حلال ٹھہرے, حلال مہینے حرام ٹھہرے, انڈائریکٹلی. لیکن اس کو بھی کفر اس لیے کہا, وہ ایسا کرنے کو حلال سمجھتے تھے, مہینوں کے آگے پیچھے کرنے کو. ان کو پتا تھا قمری مہینے میں ہم نے 1 مہینے کا اضافہ کر دیا تو حرمت والے مہینے بھی تو آگے پیچھے ہو جائیں گے,
جس مہینے میں لڑائی حرام ہے اس میں لڑائی حلال ٹھہرے گی کیونکہ مہینہ آگے پیچھے ہو گیا، جس میں حلال ہے اس میں حرام ٹھہرے گی کیونکہ مہینہ آگے پیچھے ہو گیا، لیکن وہ اس کرنے کو حلال ہونے اور حرام ہونے کو درست سمجھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہاں بھی وہ حرام اور حلال کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا درست سمجھتے تھے۔ تو یہاں بھی کیا کہتے ہیں، اس کو کفر کہا گیا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر ہے، وگرنہ محض مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر نہیں ہے، لیکن چونکہ مہینوں کو آگے کرنے پیچھے کرنے سے حرمت والے مہینوں کی حرمت آگے پیچھے ہو جاتی تھی، جہاں لڑائی حرام ہے وہاں حلال، جہاں حلال ہے وہاں حرام، اور اس کو پھر وہ درست سمجھتے تھے۔ تو مہینے کو آگے پیچھے کرنے سے بھی حلال حرام ٹھہرتا تھا، حرام حلال ٹھہرتا تھا، اور یہ حرام کا حلال ٹھہرنا اور حلال کا حرام ٹھہرنا، اس کو وہ اپنی پالیسی کی وجہ سے جو نتیجہ نکلتا تھا اس کو درست سمجھتے تھے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے حلال حرام کے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہی تو کفر، اس لیے اس کو کفر کہا گیا کہ مہینوں کی حرمت کو دوسرے مہینے پہ ڈال دینا بھی کفر، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا بھی کفر۔ اب زیادۃ فی الکفر کیوں کہا کہ کفر میں اضافہ ہے؟ زیادۃ فی الکفر اس لیے کہا، توحید کا انکار ایک کفر، رسالت کا انکار ایک کفر، آخرت کا انکار ایک کفر، پورا ایک کفر تو ایک طرف ہو گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو تحریمات ہے، خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا، حلال کو حرام سمجھنا، یہ الگ کفر ہے۔ اس لیے کہا تمہارا پہلا کفر کم تھا کہ تمہارا دوہرا کفر میں مزید اضافہ آ گیا، تمہارا دوہرا تہرا، پہلے توحید کا انکار، رسالت کا انکار، آخرت کا انکار، اب خدا کی تحریمات کو بھی ہاتھ پہ لینا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانا، یہ بھی تو کفر۔ اللہ اکبر، یہ اس لیے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اللہ، اتنی بڑی میں نے تشریح کر دی اسی محرم کی وجہ سے، کیونکہ یہ مہینے آگے پیچھے کر دینے سے ڈائریکٹ اثرات کس پہ پڑتے تھے؟ حرمت والے مہینوں پر، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، رجب، کہ ان کی بے ادبی ہوتی تھی، ان حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی ہوتی تھی۔ تو اس جملے سے بھی محرم کی عظمت کا پتہ چلتا۔ اچھا بھائی، اب آگے چلیں۔ یضل بہ الذین کفروا، یہی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینے سے یہ گمراہی میں پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، یضل بہ الذین کفروا، کہ انہی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینے سے یہ کیا کہتے ہیں، گمراہ ہوتے رہتے تھے۔ ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنے سے یہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں، گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ یضل بہ الذین کفروا، اب آگے یضل بہ الذین کفروا ہوئی کی تشریح آ رہی، بھئی اس میں گمراہی کیسے ہو گئی؟ تو ایک تو میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی، مزید وضاحت آگے بھی آ رہی ہے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال یہ ایک مہینے کو لڑائی کے لیے حلال سمجھ لیتے ہیں اپنی جنگی ضرورت کی وجہ سے، محرم میں جنگ کی ضرورت پیش آ گئی، محرم میں لڑنا حلال سمجھ لیا، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور دوسرے سال چونکہ جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی، پھر قدیم دستور کے مطابق، خدائی حکم کے مطابق محرم میں لڑائی لڑنا حرام سمجھ لیتے تھے۔ سمجھ آئی؟ ایک سال حلال سمجھ لیا لڑائی لڑنا، دوسرے سال جب جنگی ضرورت پیش نہیں آئی تو پھر محرم میں لڑائی لڑنا دوبارہ حرام سمجھ لیا۔ یہ ہے گمراہی۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں یہ صرف حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ مہینے آگے پیچھے کر کے، اور مہینوں کی حرمت، ایک مہینے کی حرمت دوسری مہینے پہ ڈال کے، محرم میں لڑائی لڑنا حرام ہے اس پہ حلال سمجھ کے، اس کی حرمت سفر پہ ڈال کے، یہ صرف حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ بس سال میں 4 مہینے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جس پہ لڑائی نہیں لڑنی، اب وہ ہماری مرضی وہ 4 مہینے کون سے ہوں اس کا تعین ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، چونکہ یہ تعین کون سے 4 مہینے جس پہ لڑائی لڑنی حرام ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کہا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہا فیحلوا ما حرم اللہ، چونکہ یہ صرف گنتی پوری کرتے تھے، اور کون سے 4 مہینے جس میں لڑائی لڑنا حرام ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ فیحلوا ما حرم اللہ، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی لڑنا حرام کیا ہے، جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا،
اس کو یہ حلال سمجھ لیتے تھے، اس میں لڑائی لڑنا حلال بنا لیتے تھے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ اب دیکھو نا، اس سے بھی محرم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ محرم میں لڑائی حرام، یہ ایک سال اس کو حلال سمجھ لیتے تھے لڑنا، اگلے سال محرم میں ضرورت پیش نہیں آئی لڑنے کی، پھر محرم کو دوبارہ حرام بنا لیتے تھے کہ عظمت والا مہینہ ہم نے نہیں لڑنا، صرف گنتی پوری کرتے تھے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، محرم میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی لڑنا حرام کیا تھا، جرائم کرنا خصوصیت سے منع کیا تھا، لیکن یہ اس کے اندر جرائم کا ارتکاب کرنا خصوصیت سے اپنے لیے حلال بنا لیتے تھے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، ان کے کفر پر اصرار کی وجہ سے، گناہوں پر اصرار کی وجہ سے، ان کو اپنے یہ بدترین اعمال، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، اور عزت اور حرمت والے مہینے ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان کی بے حرمتی کرنا، یہ چیز ان کو بھلی لگتی تھی، یہ اعمال ان کو اچھے لگتے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے کفر پر اصرار کرتے ہیں، تل جاتے ہیں۔ کافر، حق کا انکار کرنے والا بھی کافر، کافر حق کو چھپانے والا بھی کافر۔ یعنی محرم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے نہیں لڑنا، یہ اس مہینے میں لڑنا حرام ہے، انہوں نے اس حکم کا انکار بھی کر دیا، اس کی حرمت چھپا کے اس کو حلال بھی کر دیا، اور اس کی حرمت آگے سفر میں منتقل بھی کر دی۔ لا الہ الا اللہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے جو کفر پر اصرار کرتے ہیں۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے پہ 4 زیادہ ادب احترام والے بنائے، اور یہ کافر ان 4 زیادہ ادب احترام والے مہینوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور 37، جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا